الرحمن ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ دور حاضر میں حالات یہ ہیں کہ جب جنازے کا وقت ہوتا ہے، اکثر لوگ اس وقت، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اسی نیت کے ساتھ جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، اور کچھ لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سے آتی نہیں ہے تو ہم نے پڑھنا بھی نہیں ہے۔ افسوس جب ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جنازے کی نماز چھوڑ کر پہلے سے پہنچ جاتے ہیں قبرستان اور انتظار کرتے ہیں کہ کب جنازہ ہو جائے اور کب ہم نے اس میں شامل ہوں۔ آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ نماز میں شامل بھی ہو جائیں اور آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہتر طریقہ ہے، نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں: قیام اور چاروں تکبیریں۔ اور فرض جب عمل میں آ جائے گا تو آپ کا وہ عمل، وہ کام جس میں فرض پایا جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کا وہ عمل بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ فرض کے بغیر وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ اب نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں: قیام اور چاروں تکبیریں۔ تو آپ قیام بھی کرنے پر قدرت رکھتے ہو، کھڑے بھی ہو سکتے ہو، اور تکبیرات کہنے کی بھی قدرت رکھتے ہو۔ امام صاحب کے پیچھے آپ تکبیرات تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ دور نہ جائیں، قبرستان نہ جائیں، بلکہ جب جنازہ ہو رہا ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ جنازے میں شریک ہوں، اور سب سے پہلا کام کریں کہ آپ جنازے کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ جنازے کے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، امام صاحب کی ابتدا میں کھڑے ہوں۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، آپ نماز جنازہ کی نیت یوں کر لیں کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا واسطے اس میت کی، درود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، پیچھے اس امام کے منہ میں رکابی شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر یہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکیں تو آپ یہ تو دل میں خیال کر ہی سکتے ہیں کہ میں نماز جنازہ کی نیت، میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ دل میں یہ خیال کر لیں کہ میں نے میت کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنا ہے، تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جب چاروں تکبیریں آپ کی ہوں گی، آپ نے قیام کیا، پہلے فرض ادا ہو گیا۔ دوسری جب آپ کی چاروں تکبیریں ہوں گی تو آپ کا دوسرا فرض ادا ہو جائے گا، لہذا آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اب جو اس میں ثنا ہے، درود شریف ہے، درود ابراہیمی ہے، آپ سے ثنا اگر وہ نہیں آتا کہ جس میں وجل ثناؤ کا اضافہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ وہ تو ثنا پڑھ ہی سکتے ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہو۔ نہیں آتا ہے تو آپ وہ پڑھیں، جب تک نہیں آتا ہے سیکھیں، اور جب تک نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ وہی درود پاک پڑھ سکتے ہو جو دیگر نمازوں میں پڑھتے ہو، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد جو دعائے مغفرت ہے، میت کے لیے دعا اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت کی جس میں دعا ہوتی ہے، دعائے جنازہ، اگر آپ سے وہ بھی نہیں آتا ہے تو کوئی بھی دعائے معذورہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ اللہم ربنا آتنا پڑھ لو، اللہم ربنا اغفر لی پڑھ لو، اللہم رب اجعلنی پڑھ لو، کوئی سی بھی آپ پڑھ لو، آپ کی یہ تینوں سنت ہو گئیں۔ تو 3 چیزیں، 2 فرض ہیں اور 3 سنت ہیں، لہذا جب آپ نے اس کے ساتھ ادا کر لیا تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کے ساتھ جتنے بھی نوجوان حضرات دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ نماز جنازہ سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ شوق سے جائیں گے اور پڑھیں گے جس جنازے میں شریک ہوں گے، کیونکہ یہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اسی مختصر سی گفتگو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔